تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، اور یا رسول اللہ اور کوئی غیر کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیر کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار اعلیٰ اپنے حبیب پاک صاحب اولاد کی بارگاہ میں درود و سلام کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ کہ اللہ، بے شک اللہ اور اس کے مقدس فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے آقا پر درود اور خوب خوب سلام پڑھو۔ حضرت محترم، درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے ذریعے امتی اپنے رسول کا قرب حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کان ابی یوم القیامت علی اکثر علیہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہے گا جو دنیا میں رہ کر مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ محترم سامعین کرام، درود پاک در حقیقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرنا در حقیقت اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہے، اور درود پاک در حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعظیم و توقیر ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، اور یاد رکھیے کہ یہ سجدہ صرف ایک آن کے لیے جائز تھا، پھر ہمیشہ کے لیے سجدہ تعظیمی حرام قرار دے دیا گیا۔ اب کوئی کسی کے لیے تعظیم کا سجدہ نہیں کر سکتا، لیکن میرے رسول کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں مصطفیٰ کا قرب چاہیے، اگر تمہیں میری رضا چاہیے، اگر تمہیں میدان محشر میں شفاعت چاہیے، تو جب تک تمہارے دم میں دم ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں تمہیں درود پڑھنا ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے اور ایک ایسا سر چشمہ ہے جس میں ہر خوش نصیب مسلمان اپنے آپ کو سیراب کر سکتا ہے، سوائے اس بد نصیب شخص کے کہ جس کے دل میں رسول کی محبت نہیں ہے، جس کے سینے میں عشق رسول کی طرف نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج کی ٹیکنالوجی کے زمانے میں جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی تصویر کو دیکھ کر محبت کرتا ہے، اس کے فوٹوز اور ویڈیوز کو دیکھ کر محبت کرتا ہے، اس کے آڈیو سن کر محبت کرتا ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر محبت کرتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر محبت کرتا ہے، اس کے فیس کو دیکھ کر محبت کرتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ، 1500 سال گزر گئے ہیں، لیکن آمنہ کے لاٹ کا نہ کوئی ویڈیو ہے، نہ کوئی آڈیو ہے، نہ کوئی تصویر ہے، نہ کوئی فوٹو ہے۔ ہمارے قوم کا پورا تو پورا جوان کو جوان بچہ بھی یہ سمجھ دیتا ہے یہ دل میں عشق مصطفیٰ میں بچن جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے جان نکل جائے تو اچھا ہے۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کو بتاؤں درود پاک کیا چیز ہے، اور میں کرام رسول اکرم فرماتے ہیں درود پاک نزول رحمت الہی کا ذریعہ ہے، درود پاک قرب خداوندی کا آئینہ ہے، درود پاک عشق رسول کی دلیل ہے، درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، درود پاک نیکیوں کا خزانہ ہے، درود پاک دخول جنت کی بشارت ہے، درود پاک ہر کار خیر کا زینہ ہے، درود پاک دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے۔ اس لیے تو بریلی کی کلندر نے کہا کعبے کے پتھر کو جا تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کرو درود۔ محترم سامعین کرام، آج سنی بریلی کا بچہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے اور اپنی غلامی کا ثبوت دیتا ہے۔ آخر ان ننھے بچوں کے اندر یہ درود و سلام پڑھنے کا اشتیاق کیوں پایا جاتا ہے؟ ان کے دل میں عشق رسول کے طوفان کیوں برپا ہوتا ہے؟ جس کی وجہ یہ ہے کہ سنی بریلی کا بچہ یہ جانتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محبت کی نہیں جاتی، محبت کھوئی جاتی ہے۔ یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا، یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا۔ محترم سامعین کرام، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سے یا رسول اللہ میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، کتنا وقت مقرر کروں؟ تو نبی نے فرمایا تم جتنا چاہو۔
تو حضرت علی نے کہا فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں دن اور رات کے 2 تہائی حصہ مقرر کر لوں؟ تو نبی نے فرمایا تم جتنا چاہو مقرر کر لو اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں دن اور رات کی 4 حصہ مقرر کر لوں؟ نبی نے فرمایا تم جتنا چاہو مقرر کرو لیکن اور زیادہ کر لو گے اضافہ کر لو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر حضرت علی نے کہا فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں دن اور رات 2 تہائی حصہ مقرر کر لوں؟ نبی نے فرمایا تم جتنا چاہو مقرر کرو اگر اضافہ کر لو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر حضرت علی نے کہا فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں تو پورے دن اور پوری رات درود پڑھتا رہوں گا۔ نبی نے فرمایا تمہارے غموں کے لیے کافی ہے اور تمہارے گناہ بھی مٹ جائیں گے۔ اس لیے تو بریلی کی رضا نے کہا اپنے خطا کاروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے گا یہ بھلا تم پہ کرو درود۔ محترم سامعین کرام اگر مصیبت سے نجات چاہتے ہو درود کی کثرت کرو، اگر دلوں سے خوف و ہراس دور کرنا چاہتے ہو تو درود کی کثرت کرو، اگر دل و دماغ میں پاکیزگی چاہتے ہو تو درود کی کثرت کرو، اگر گھر میں خیر و برکت کا ظہور چاہتے ہو تو درود کی کثرت کرو، اگر گھر سے شیطان کو بھگانا چاہتے ہو تو درود کی کثرت کرو، اگر اولاد کو وفاداری چاہتے ہو درود کی کثرت کرو۔ اس لیے کہ سب کچھ تمہیں اسی در رحمت سے ملے گا۔ اس لیے کہ شاید نے خوب کہا ہے یہ ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے، چھوٹی بہت ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ حضور آپ کے در سے اگر بھی اس ٹھاٹ سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے اور بے دام نہیں بک جائیے بازار کبھی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اور جب تک کی مدینہ سے اشارے نہیں ہوتے اور روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ محترم سامعین کرام میں اپنے گفتگو کو ایک ختم کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔